کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر ویڈیو بنانا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اب میرے جتنے بھی فالوورز ہیں یوٹیوب کے اوپر، اس میں سے ایک کوشچن بڑا مجھے اپیلنگ لگا، میرا دل چاہا کہ اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی جائے، اور جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں اپنی انپٹ دوں گی. آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی انپٹ ضرور دیا کریں کہ کون کون لوگ فالو کر رہے ہیں، کس کس کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے. آج کی ویڈیو ہے جی جاب کرنے والے لوگ جو 9 to 5 یا 9 to 6 کی جاب کرتے ہیں، وہ اپنی شوگر کو کیسے کنٹرول کریں. آخر وہ دفتر کے انوائرمنٹ میں، ماحول میں کس طرح کمفرٹیبل رہ کر اپنی شوگر کو کنٹرول کریں تاکہ شام کو آ کر یا رات کو جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو گلوکوز ان کا سپائک بھی نہ کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو انرجی ہوتی ہے نا دن بھر کی، وہ بنی رہے، یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور سارا دن فاقہ کر لینے کے بعد جب شام کو کچھ لوگ آ کے کھاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے پھر اوور ایٹنگ بھی ہو جاتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتاؤں گی، اور ایک آپ کو بہترین نسخہ بتانا ہے. اگر آپ خود جاب کرتی ہیں تو یہ بنا کر آپ بیگ میں ڈال کے لے کے جا سکتی ہیں. اگر آپ کے گھر کے مرد ہیں، ہسبینڈ ہیں، بھائی ہیں، تو آپ ان کو بنا کے دے سکتی ہیں کہ یہ آپ نے دن میں 2-2.5 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ اس نسخے کا 1 چمچ جو ہے وہ اپنے آفس میں کھا سکتے ہیں، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں. انرجی بھی آئے گی، فائبر بھی ملے گا، اور آپ کو دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کی شوگر جو کنٹرول میں نہیں ہے، خاص طور پہ رینڈم، تو وہ بھی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی. جاب کرنے والے لوگوں کے لیے اپنے صحت کے اوپر فوکس کرنا جو ہوتا ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن ضروری بہت ہوتا ہے. کیوں؟ صحت ہوگی تو آپ نوکری کر پائیں گے، جاب کر پائیں گے، کام کر پائیں گے. شوگر ایک ایسا مرض ہے کہ خاموشی سے اندر اندر بندے کو کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. آپ بہت فٹ فاٹ ہو کر جناب ناشتہ واشتہ کر کے گھر سے جاتے ہیں یا جاتی ہیں، وہ دن بھر کا فاقہ اور وہ سارا کچھ آپ کو اندر اندر کمزور کر رہا ہے، آپ کے مسل لاس ہونا شروع ہو رہے ہیں. جو لوگ 9 to 5 9 to 6 جاب کرتے ہیں ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا. پانی کی کمی آپ نے جسم میں نہیں ہونے دینی. آپ نے کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی کے لازمی پینے ہیں. جاب کرنے والوں کو میں نے اکثر دیکھا ہے، ہم خود بھی اس پروفیشن میں رہے ہیں نوکری کے، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ اتنا بزی ہیں اپنے کام میں، آپ کہتے ہیں بار بار واش روم جانا پڑے گا، پانی تو بالکل جو ہے وہ اوور لک ہو جاتا ہے. مطلب آپ بھول جاتے ہیں کہ پانی بھی پینا ہے. ایک بڑی بوٹل بنا کے پاس رکھ لیں اپنی، اور اس کو آپ استعمال کریں. 8 سے 10 گلاس آپ نے پانی کے پینے ہیں، کیونکہ پانی کی کمی سے بھی انسولین ریزسٹنس بڑھتی ہے، بلڈ گلوکوز بڑھے گا جب شام کو جا کر کھائیں گے. دن بھر کی پانی کی جو کمی ہے وہ شام کے 2-3 گھنٹے پورا نہیں کر سکتی. آپ نے دن بھر پانی کی کمی نہیں جسم میں ہونے دینی. دوسری بات یہ کہ آپ نے جب بھی اپنے آفس کے لیے نکلنا ہے یا اپنا جو بھی آپ جاب کرتے ہیں یا کرتی ہیں، کوئی ایک فروٹ ساتھ ضرور لے کر جائیں. میں نے کبھی بھی اپنی ویڈیوز میں فروٹ سے منع نہیں کیا. اگر تو آپ کا آفس کا انوائرمنٹ اتنا اچھا ہے، آپ کو لنچ بہت بہترین ملتا ہے، یعنی کہ اس میں آپ کو ٹونا فش بھی ملتی ہے، آپ کو سیلمن بھی ملتی ہے، آپ کو بڑا ہائیجینک ہر چیز ملتی ہے، پورشن کنٹرول کے ساتھ ملتی ہے، آپ کی ہیلتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے ملتا ہے. بہت کم ایسے ہوتا ہے انوائرمنٹ، تو وہ تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ کو ویک میں کوئی 3-4 بار فروٹ ملتا ہے یا اس قسم کی آپ کو کھانے ملتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز میں ایسا ہوتا ہے، لیکن لوکل اور چھوٹی موٹی جگہ پہ ایسا نہیں پاسبل ہوتا. تو پھر آپ نے اپنا ایک فروٹ لے کر جانا ہے، کوئی بھی ایک فروٹ ہو. جیسے آڑو کا موسم ہے، جیسے امرود ہے، سیب چھلکوں سمیت بہترین ہے شوگر کے مریضوں کے لیے، ٹھیک ہے، وہ آپ اپنا رکھیں. دن میں 11-12 بجے آپ وہ فروٹ کھا سکتے ہیں. اگر آپ کو وہاں کا لنچ نہیں پسند اور یہ آئلی اور یہ کھانے وہاں بنتے ہیں تو مت کھائیں. اس کے علاوہ آپ نے شام کو جیسے 5-6 بجے کے بعد بھی آپ کا آفس ہوتا ہے، تو 5-6 بجے آپ اپنا کوئی باہر کا ایریا ہے، کوئی کوریڈور ہے، کوئی اس قسم کا، وہاں پر آپ واک کر سکتے ہیں. 15-20 منٹ کی واک لازمی کریں تاکہ جو بھی آپ نے دن بھر انرجی آپ کی سٹور ہوئی ہوئی ہے اس وقت، وہ تھوڑی سی آپ کی کیلوریز برن ہو جائیں. یہ چیز ہو گئی. فروٹ ضرور لیں، اپنا کوئی نہ کوئی شام کا ٹائم واک کا ضرور نکالیں، پانی آپ نے ضرور پینا ہے. اس کے علاوہ ایک نسخہ آپ سب کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے. مختلف چیزیں ہیں، میں نے مختلف ویڈیوز میں بتائی ہیں، لیکن آج میں کمبائن کر کے اس نسخے کو آپ کو بتاؤں گی. گھر میں آپ کی جو بھی بھائی بہنیں ہیں، وائف ہے، جو بھی ہے، وہ یہ گرائنڈ کر کے آپ کو ساتھ دے دیں. ایک چھوٹے سے جار میں آپ اس کو اپنے بیگ میں ڈال کے لے کے جا سکتے ہیں.
शुगर जब आपको डायग्नोज हो जाती है तो अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और 9 to 5 या 8-10 घंटे की आपकी नौकरी है, तो फिर इतना फाका लंबा रखना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपने बीच में कुछ ना कुछ खाना है, अपनी बॉडी की रूटीन को खुद देखना है। मैंने आपको कहा था ना कि हमने डायबिटीज़ केयर प्लान बनाना है, तो आपने ये देखना है कि अगर मैं 2-2.5 घंटे गुजरने के बाद कोई चीज़ लेता हूँ या खाता हूँ तो उससे मेरी दिन भर की एनर्जी लेवल पे क्या फ़र्क पड़ता है। शाम को जब मैं जाऊँगा तो उतनी क्रेविंग जो खाने की होती है उतनी होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह से आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ लोगों को फ़ायदा देती है और कुछ को नहीं देती है, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे हैं स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी होता है वर्किंग एनवायरनमेंट में, तो वो कॉर्टिसोल लेवल को भी देखना है और चीज़ें भी देखनी है। तो 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, वो आपने पीस कर जो है वो जार में डाल के दे देनी है। 2-2.5 घंटे गुजरें, 1 टीस्पून आप उसका खा लें, एनर्जी भी मिलेगी, फाइबर भी मिलेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आपकी कम होगी, आपका ब्लड ग्लूकोज भी मेंटेन होता हुआ नज़र आएगा। नंबर 1 सौंफ, ये मेरे हाथ में सौंफ है, सौंफ का रेशो मैं आपको बाद में बताती हूँ। दूसरी चीज़, ये चने, ये भुने हुए चने होते हैं, साफ़ हुए में हों या छिलकों समेत हों, जिस तरह भी आपको पसंद है। तीसरी चीज़ किशमिश, ये मेरे पास किशमिश है। चौथी चीज़, ये मेरे हाथ में है जी दालचीनी, ये दालचीनी यानी सिनेमन स्टिक्स, ये मेरे हाथ में है। ये 4 चीज़ें हो गई। अब करना क्या है, इनके रेशो मैं आपको बताती हूँ। आपने मिसाल के तौर पर अगर 2 कप चने लिए हैं तो उसमें 1 कप आपने डालनी है सौंफ, ठीक है, और उसमें आपने 2 बड़े बड़े चम्मच किशमिश के, इसको आप धो के ड्राई कर लें, ज़रा खुश्क कर लें, ग्राइंड करने में आसानी होगी क्योंकि इसके ऊपर मट्टी रेत होती है, डस्ट होती है। 2 बड़े चम्मच किशमिश के कर लें, और एक मतलब ये कि जो आपकी हथेली में जितना ये दालचीनी आ जाए, या आप पहले इसका पाउडर बना लें, तो आप 2 टेबलस्पून भर के इस पूरे मिक्सचर के अंदर आप इसके 2 टेबलस्पून दालचीनी के डालेंगे। ये मिक्स हो गया, इलायची भी डाल सकते हैं आप खुशबू के लिए, छोटी सी 1-2। ये सारा मिक्स हो गया, इसका पाउडर बनाएं, अच्छा फ़ाइन पाउडर बनाकर इसको आप जार में करके आप ख़ुद भी ले जाएं, अपने हस्बैंड को, भाई बेटा जो भी है उनको दें। 2-2.5 घंटे गुजरें, 1 चम्मच भरें और इसका खा लें। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता आपको दिन भर एनर्जी भी, फुलनेस का एहसास भी, और ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि जी मसल लॉस हो रहा है, प्रोटीन भी मिल गई, फाइबर भी मिल गया, सिनेमन में जो कंपाउंड मौजूद है वो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ाएगा। और मैं भी इसको बनाने लगी हूँ, इंशाल्लाह बनाने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं ख़ुद भी यूज़ करती रहती हूँ चीज़ें, और मेरी कोशिश होती है कि आप लोग भी ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों पर आएँ, ताकि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना न्यूरोपैथी और किडनी से रिलेटेड और डायबिटीज़ से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे निजात पा सकें। जब शुगर लेवल नीचे जाएगा तो ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी ना। तो आपने वीडियो सबके साथ शेयर करनी है। सिनेमन के ऊपर दालचीनी पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका मैं लिंक वीडियो के एंड में दूंगी, वो आप देख सकते हैं। सौंफ के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको दूंगी, तो ज़रूर देखें। नहीं मिलती तो चैनल पे चले जाएं, चैनल पे जाके जब आप उसको सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको वो सारा मिल जाएगा मटेरियल। और अगर आपने कंसल्ट करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है। मेरी हर्बल प्रोडक्ट हैं, उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।